الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک سوال اکثر ہمارے ذہنوں میں اٹھتا ہے اور لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یاد کرتا ہے؟ اور بڑا جینوئن کوشچن ہے۔ ظاہر ہے جب انسان کسی بھی تعلق کی بات کرتا ہے تو اس کا دل یہی چاہتا ہے کہ وہ تعلق دونوں طرف سے ہو۔ ون سائیڈڈ ریلیشن شپ جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی اسٹرانگ نہیں ہوتا۔ تو جب ہم اللہ سے تعلق کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ کیا اللہ بھی ہمیں یاد کرتا ہے؟ تو میں اس چیز کو سمجھانے کے لیے سوچ رہا تھا کہ کیا ایگزامپل دوں، تو میرے ذہن میں ایگزامپل ہے میاں بیوی کے ریلیشن شپ کی، کہ جس طرح میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہوتا ہے اور ان میں آپس میں ایک محبت ہوتی ہے۔ جب میں نے یہ سوچا کہ ایگزامپل دوں گا تو پھر میں نے کہا اگر میں نے جب بات کی میاں بیوی محبت تو آدھے لوگ تو یہیں پہ رک جائیں گے کہ یہ کون سا کمبینیشن ہے، آج کے دور میں تو نظر نہیں آتا میاں بیوی محبت یہ کہاں سے ہوتا ہے۔ تو کیونکہ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ ہمارے جو فیملی سسٹمز ہیں اور میاں بیوی کے تعلقات ہیں وہ اتنے میسڈ اپ ہیں اکثر جگہوں پہ، میں سب جگہ کی بات نہیں کر رہا، اکثر جگہوں پہ اتنے برے حالات ہیں کہ ان کے تعلقات خراب ہیں جس کی وجہ سے ہمارے فیملی سسٹم بھی تباہ ہو رہے ہیں اور ظاہری بات ہے اس کا امپیکٹ جو ہے بچوں پہ بھی آ رہا ہے۔ اس سے مجھے وہ ایک جوک بھی یاد آ گیا۔ تو وہ ایک دفعہ ایک شخص کی اپنی بیوی کے ساتھ لڑائی ہو گئی۔ اب وہ لڑائی ہوئی اور اتنی شدید ہو گئی کہ اس کی بیوی جو ہے ناراض ہو کر میکے چلی گئی۔ اب بیگم ناراض ہو کر میکے چلی گئی تو وہ گئے ایک مولوی صاحب کے پاس، انہوں نے جا کے مولوی صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب آپ سے میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ تو مولوی صاحب نے کہا جی پوچھیے۔ انہوں نے کہا کہ میری اپنی بیگم سے لڑائی ہو گئی تھی اور میری بیگم جو ہے ناراض ہو کے میکے چلی گئی ہے، تو مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ تو مولوی صاحب نے آگے سے جواب دیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو آج کے دور میں یہ جو میاں بیوی کی لڑائی ہے جب اس کو نعمت سمجھا جائے گا تو ظاہری بات ہے گھروں کے اندر تباہیاں ہی ہونی ہیں، اس میں کوئی خیر و برکت تو نہیں آئے گی۔ تو اور یہ ریلیشن شپ کیوں تباہ ہو رہے ہیں؟ اس لیے تباہ ہو رہے ہیں کہ اس کا سب سے بڑا جو ایک سورس ہے وہ کیا ہے کہ جہاں پر بھی اللہ کے قوانین ٹوٹیں گے آپ یاد رکھیے کہ وہ گھر ٹوٹ جائے گا۔ جو گھر اللہ کے قوانین کو توڑے گا وہ گھر ٹوٹ جائے گا، جو معاشرہ اللہ کے قوانین کو توڑے گا وہ معاشرہ ٹوٹ جائے گا۔ اور آج میاں بیوی کے ریلیشن شپ کے جو ایشوز ہیں اس میں ایک بہت بڑا کردار کون ادا کر رہا ہے؟ میڈیا کے اندر جو ڈراماز دکھائے جاتے ہیں اس ڈرامے کے اندر جو کانسیپٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے ریلیشن شپ کو آپس میں تباہ کیسے کرنا ہے۔ کہیں پہ بھی پازیٹیو اور آپ کو پروڈکٹیو بات نظر نہیں آئے گی، بلکہ ہر ڈرامے کے اندر جو اس کا تھیم ہے وہ تھیم کیا ہوتا ہے کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے جنگ و جدال کیسے کر رہے ہیں، لڑائی کی وجہ کیا بن رہی ہے۔ تو بہرحال بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ تو پھر میں نے ایگزامپل سوچی کہ ایگزامپل کو چینج کیا جائے اور دو دوستوں کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں۔ اب سوچئے دو دوست ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔ ایک دوست اپنے اس دوست کو فون کرتا ہے، اس کا حال پوچھتا ہے، کہتا ہے یار کیا حال ہے تیرا، ٹھیک ہے، ملاقات کرنی ہے، کہتا ہے ہاں انشاءاللہ ملیں گے، ٹھیک ہے، بات ختم ہوگی۔ کچھ دن گزرتے ہیں پھر یہی دوست دوبارہ اس کو فون کرتا ہے، اور کیا حالات ہیں، سب خیریت ہے، جاب کیسی چل رہی ہے، گھر کیسا ہے، ملاقات کرتے ہیں، ہاں یار انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کچھ دن گزرتے ہیں یہ فون کرتا ہے، پھر کچھ دن گزرتے ہیں یہ فون کرتا ہے، لیکن یہ والا جو دوست ہے اس کو نہ فون کرتا ہے نہ میسج کرتا ہے، نہ کبھی اس نے مڑ کے پوچھا۔ تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر یہ دوست بھی جو اس کو یاد کرنا چھوڑ دے گا، کیونکہ یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ دونوں ڈائریکشن سے بنتا ہے۔ ایک ڈائریکشن سے اگر ایک شخص کرتا رہے اور دوسری طرف سے رسپانس نہیں آئے گا تو یہ ریلیشن شپ کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکتا۔ اب اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ہے اور تعلق بنانا چاہتے ہیں۔ ہمیں کیسے پتہ لگے گا اللہ ہمیں یاد کرتا ہے کہ نہیں یاد کرتا؟ ہم تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ ہمیں یاد کرتا ہے کہ نہیں یاد کرتا؟ کیونکہ یہ ٹو وے پروسیس ہے نا۔ ہم اگر اللہ کو یاد کریں اور اللہ ہمیں یاد نہ رکھے تو ہمارے دلوں میں یہ شیطان جو وسوسے ڈالنا شروع کرتا ہے کہ دیکھو یار تم تو بڑے نیک بنتے پھرتے ہو، تم تو بڑے اللہ کو یاد کرتے پھرتے ہو، تم تو بڑے اللہ اللہ کرتے پھرتے ہو، لیکن اللہ تو تمہیں یاد ہی نہیں رکھتا، ہر وقت تم مشکلات میں ہوتے ہو، ہر وقت تم مصیبتوں میں ہوتے ہو۔ تو یہ وسوسے شیطان کی طرف سے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر اللہ ہمیں یاد رکھے اور ہم اللہ کو یاد نہیں رکھیں گے تو تب بھی تعلق آگے نہیں بڑھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس چیز کے بارے میں ہمیں بتایا کہ
کیا واقعی اللہ ہمیں یاد کرتا ہے کہ نہیں یاد کرتا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کمٹمنٹ دے دی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک کنڈیشنل بات بھی بتائی ہے ہمیں۔ پہلی تو ایک کنفرمیشن یہ آ گئی نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ گارنٹی دے رہا ہے کہ جب تم مجھے یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ جس وقت تم اللہ کو یاد کرو گے اس وقت اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ جتنا زیادہ تم اللہ کو یاد کرو گے اتنا زیادہ اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ تو یہ تو گارنٹی مل گئی کہ یہ 2 وے پروسیس ہے کہ جب بھی تم کرو گے یاد، اللہ بھی تمہیں یاد کرے گا۔ اب سوال اگلا یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر کنڈیشن لگائی ہے وہ کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، پھر میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پہل ہمیں کرنی پڑے گی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں یاد کرے تو پہل ہمیں کرنی پڑے گی کہ ہم اللہ کو یاد کریں۔ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، تو خالق ہونے کی وجہ سے اللہ کا حق ہے کہ بندہ اللہ کو پہلے یاد کرے۔ ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ ہمیں یاد کرے گا۔ اللہ ہمارا رب ہے، ہم رب نہیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں بنایا، ہم نے اللہ کو نہیں بنایا۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ ہمیں جتنی بھی نعمتیں مل رہی ہیں وہ اللہ کی طرف سے مل رہی ہیں، ہم اللہ کو کچھ نہیں دے سکتے۔ ہم اللہ کی دی ہوئی ہوا کو استعمال کرتے ہیں، ہم اللہ کے دیے ہوئے رزق کو استعمال کرتے ہیں، ہم اللہ کی دی ہوئی آنکھوں کو استعمال کرتے ہیں، اس کی دی ہوئی زبان کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ تو حق کیا ہے کہ پہلے بندہ ہونے کی حیثیت سے ہم اللہ کو یاد کریں، اور پھر اللہ کمٹمنٹ دے رہا ہے کہ جب تم مجھے یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ ٹھیک ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ۔ اور اسی طرح سے ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا ذکر کیا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگوں کے ساتھ ایک صحرا سے گزر رہے تھے، تو ایک بدو آیا آپ کے پاس، اور اس بدو نے آگے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتائیں کہ اللہ ہمارے قریب ہے کہ دور ہے؟ اگر وہ ہمارے قریب ہے تو ہم اس کو آہستہ سے پکارا کریں، اور وہ اگر ہم سے دور ہے تو ہم اس کو زور سے پکارا کریں۔ ہمارے ابھی ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ جب قریب کوئی بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ آرام سے بلائیں گے۔ اگر قریب بیٹھے ہوئے بندے کو آپ زور سے بلائیں گے تو ڈر جائے گا وہ، رائٹ isn't it؟ اب اگر کوئی بندہ دور بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس کو آہستہ سے بولیں گے، آپ آہستہ سے بولیں گے تو اس تک آواز نہیں جائے گی۔ تو ہم انسان ہونے کی حیثیت سے ہم اپنی سوچ کے مطابق سوچتے ہیں۔ تو اس نے بھی جب سوال کیا تو ابھی یہ سوال کیا ہی تھا اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو وحی دے کے بھیج دیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں۔ تو اس سے کیا پتہ لگے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بہت قریب ہے۔ جب بھی ہم اللہ کو یاد کریں گے اللہ ہمیں ضرور یاد کرے گا۔ اب اس میں ایک چیز یہ ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ اچھا ہم کتنا یاد کریں؟ اب آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں 5 وقت بلاتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ آؤ میرے پاس۔ جب ہم ہی نہیں جائیں گے تو پھر اللہ ہمیں یاد رکھے گا؟ جب وہ 5 وقت ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو یہ تو ہوگی فارمل میٹنگ کہ 5 دفعہ نماز کے لیے جائیں گے، ہم اللہ کو یاد کریں گے، تو یہ گارنٹی ہوگی کہ 5 دفعہ تو کم سے کم اللہ نے ہمیں یاد کیا دن میں۔ پھر اس کے علاوہ ہم اگر ویسے بیٹھے ہوئے کہیں پہ یاد کریں گے تو پھر اللہ ہمیں یاد کرے گا، باقی اذکار کریں گے تو اللہ پھر ہمیں یاد کرے گا۔ اب ایک اور چیز یاد رکھیے کہ یہ اللہ سے جو تعلق ہے نا، یہ اللہ سے تعلق بغیر نماز کے بن نہیں سکتا۔ اکثر لوگ اس دھوکے میں ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں نہیں یار نماز میں نہیں پڑھتا لیکن میرا اللہ سے بڑا تعلق ہے۔ بھئی کیسے ہے؟ دیکھو غریبوں کی مدد کرو، ویلفیئر کا کام کرو، ضرورت مندوں کے کام آؤ، یہ سارے کام کرو، اچھی بات ہے، یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں کرنے چاہیے، لیکن یہ سب کام آپ نے کر لیے، لیکن اللہ کے سامنے 5 دفعہ نماز کے لیے کھڑے نہیں ہوئے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا تعلق اللہ سے قائم نہیں ہو سکتا۔ شیطان آپ کو اس دھوکے میں ڈال سکتا ہے کہ نہیں تمہارا بڑا تعلق ہے اللہ سے، تم نماز نہیں پڑھتے تو کوئی بات نہیں، لیکن تم غریبوں کا تو خیال رکھتے ہو، تم تو اخلاق تو تمہارا بڑا اچھا ہے۔ یہ سارے بھی دین کا حصہ ہیں، لیکن جب تک آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے آپ کا اللہ سے تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ والد صاحب اپنے بچے سے کہیں، ایک بیٹا ہے اور وہ بیٹا یہ کلیم کرے کہ میں اپنے والد صاحب سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ اچھا اوکے، اب والد صاحب نے کہا کہ بیٹا ایک کام کرو، فجر کا ٹائم، صبح کے ٹائم، کہا کہ بیٹا یہ پانی لا دو مجھے، بیٹا پانی نہیں لا کے دیتا۔ اچھا ظہر کا ٹائم آ گیا، والد صاحب نے پھر ایک اور کام کہا، اچھا جا کے بازار سے روٹیاں لے کے آ جاؤ۔ نہیں میں روٹیاں شوٹیاں نہیں لے کے آ سکتا۔
اچھا ٹھیک ہے. عصر کا ٹائم آ گیا, والد صاحب نے کوئی اور کام دے دیا, اچھا جا کے بازار سے یہ کر کے لے آؤ, نہیں یہ کام مجھے نہ کہ, لیکن میں آپ سے محبت بڑی کرتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اسی طرح سے مغرب کا ٹائم آ گیا, کوئی اور کام بولا, پھر اس نے نہیں کیا. عشاء کا ٹائم آ گیا, والد صاحب تھکے ہوئے آئے گھر میں, انہیں آ کے بیٹا بڑا سخت تھکا ہوں, آگے ذرا سر دبا دو. نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں ابھی اپنے میرے بڑے کام ہیں, لیکن آپ سے محبت بڑی کرتا ہوں. آپ مجھے ایک بات بتائیں, یہ بچہ جتنی مرضی اپنے دعوے کرے کہ میں اپنے والد سے محبت کرتا ہوں, حقیقت میں کوئی کہے گا کہ واقعی اپنے والد سے محبت کرتا ہے؟ کہ جب والد نے 5 دفعہ دن میں کام کہا کہ بیٹا یہ کام کر لو, اس نے 1 دفعہ بھی نہیں کیا, تو وہ چاہے ساری دنیا میں اپنے دعوے لے کے پھرتا رہے کہ میں اپنے والد سے بڑی محبت کرتا ہوں, وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہوگا, اس کا دعویٰ سچا نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کہیں ہم تو اللہ کو بڑا یاد کرتے ہیں, لیکن 5 دفعہ دن میں نماز نہ پڑھیں اور پھر ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم اللہ سے بڑا تعلق رکھتے ہیں اور اللہ کو بڑا یاد کرتے ہیں, تو ہم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں. صرف اور صرف ایک جھوٹا دھوکہ ہے جس کو جو کہ شیطان نے ہمیں جس دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. تو اپنے آپ کو اس دھوکے سے باہر نکالنا ہے, یہ اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب اسی طریقے سے ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, حدیث قدسی ہے, بخاری و مسلم کی روایت ہے. بڑی خوبصورت طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سٹیپس بتائے کہ بندہ جیسے جیسے یاد کرتا ہے اللہ اس کو ویسے یاد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان جیسا ہوں جیسا میرا بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہے. کہ جیسا میرا بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسی طریقے کا معاملہ کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ ہمیشہ گمان اچھا رکھو. اب ہم اچھا گمان رکھنے سے کیا مراد ہے؟ جب ہم کہتے ہیں نہیں میری بخشش تو نہیں ہونے والی, اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کا گمان اللہ سے اچھا نہیں ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں توبہ بھی کر لوں لیکن پھر بھی میرا اینڈ تو جہنم میں ہی ہونا ہے, تو کیا ہے؟ اللہ سے گمان غلط ہے. جب بھی کوئی مشکل آئی تو آپ کیا کہتے ہیں؟ مشکل میرے اوپر ہی آتی ہے, اللہ کو میں ہی ملا ہوں. حالانکہ ایک اچھا گمان رکھنا کیا ہے کہ جب بھی کوئی زندگی میں سچویشن ہے, آپ یہ یقین رکھو کہ یہ سچویشن جو اللہ نے مجھے دی ہے اس میں یقیناً اللہ کی طرف سے کوئی بہتری ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بدلے میں مجھے کچھ سکھانا چاہ رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بدلے میں میرے درجات بلند کرنا چاہ رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے اس وقت یہی سچویشن بہتر تھی, اس لیے اللہ نے مجھے اس سچویشن میں ڈالے. تو اللہ کے ساتھ گمان اچھا رکھو. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے سے گمان اچھا رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ کرتا ہوں. آلویز بھی پازیٹیو اللہ سبحانہ تعالیٰ. کبھی بھی اللہ کے بارے میں نیگیٹو تھنکنگ مت رکھنا, نو میٹر واٹ دا سچویشن از. ہاں اس میں ایک بات ضرور ہے, اب بندہ کوئی یہ کہے کہ نہ جی میں نماز بھی نہیں پڑھوں گا, شراب بھی پیوں گا, چوری بھی کروں گا, زنا بھی کروں گا, گانے بھی سنوں گا, سب کچھ کروں گا, لیکن میرا گمان اللہ کے بارے میں بہت اچھا ہے. گمان اچھا ہونے سے مراد کیا ہے کہ عمل تمہارا ہونا چاہیے, اس کے بعد اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے گناہ کیا, گناہ کے بعد آپ نے توبہ کی, تو توبہ کرنے کے بعد آپ اللہ سے گمان اچھا رکھیں گے. لیکن آپ گناہگار, آپ مستقل اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں اور توبہ بھی نہ کرو, پھر کہ نہیں جی اللہ غفور الرحیم ہے, معاف کر دے گا. بھائی اللہ نے ایک قانون دیا ہے, تم توبہ کرو تو میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا. توبہ کرنے کے بعد اللہ سے گمان اچھا رکھنا, یہ نہیں کہ بغیر توبہ کیے آپ کہہ دیں اللہ سے اچھا گمان ہے. اس لیے ایک چیز کیا ہے کہ اللہ سے گمان اچھا رکھو, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گمان کے مطابق ہم سے معاملہ کرتا ہے. پھر اسی حدیث میں آگے جا کے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں, میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اب آپ سوچئے اکیلے میں بیٹھے ہوئے آپ کو اللہ یاد آ گیا, اللہ تعالیٰ کا آپ نے ذکر کیا, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, کوئی بھی ذکر کیا آپ نے, تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. Now here I'll take a pause. اسے کہتے ہیں پاور آف امیجنیشن. ہم اپنی امیجنیشن کو یوز نہیں کرتے. آج دنیا کے اندر بھی جو بہت سارے مینجمنٹ کے اندر جو کام ہو رہا ہے اس میں امیجنیشن کی پاور کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. اسٹیون کوی ایک رائٹر ہے, اس کی ایک بک ہے 7 Habits of Highly Effective People. اس نے اپنی کتاب میں اس کانسیپٹ کو لکھا کہ ایوری تھنگ از بلٹ ٹوائس. کیا مطلب کہ ہر چیز 2 دفعہ بنتی ہے. 2 دفعہ بننے سے کیا مراد ہے کہ پہلی دفعہ وہ بنتی ہے مینٹل فارمیشن, کہ آپ کے ذہن میں بنتی ہے. آپ نے بزنس شروع کرنا ہے, آپ سوچیں گے اچھا میں نے بزنس کیا کرنا ہے, میرا آفس کیسا ہوگا, آج سے 1 سال بعد میں نے کیا کرنا ہے, 5 سال بعد کیا کرنا ہے, میں نے پروڈکٹ کون سی کرنی ہے, بہت ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. تو آپ نے ذہن میں ایک خاکہ بنایا لیکن وہ حقیقت میں ابھی ہے نہیں ہے. آپ نے سوچا کہ میں نے کیا کرنا ہے, آپ کے ذہن میں اس کا ایک بنا.
پھر اس کے بعد آپ نے اس کو امپلیمنٹ کیا تو کیا ہوا کہ جو چیز آپ نے ذہن میں ایک دفعہ بنائی تھی اب آپ نے پریکٹیکلی فزیکلی اس کو امپلیمنٹ کیا تو دوسری دفعہ بن گئی. اسی طریقے سے یہ کیا ہے, پہلی چیز کیا ہے, پاور آف امیجنیشن. اپنی امیجنیشن کو ہم دنیا کے معاملات میں تو ہماری بالکل زبردست چلتی ہے, 5 سال کا پلان, 10 سال کا پلان, بزنس کروں گا, جاب کروں گا, میری ایجوکیشن کی ڈگری یہ ہوگی, یہ ساری ہماری امیجنیشن میں چلتا ہے. لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے, اللہ کی بات آتی ہے, آخرت کی بات آتی ہے, تو ہماری امیجنیشن کے اوپر کیا ہوتا ہے, پردے پڑ جاتے ہیں. آخرت ہم نے دیکھی ہے, جنت ہم نے دیکھی, ہم نے نہیں دیکھی, لیکن جنت کی جو ڈسکرپشن قرآن اور حدیث میں موجود ہے, ہم اس کی بنیاد کے اوپر ہمارے ذہن میں اس کا خاکہ ہے, ایک امیجنیشن ہے. دیٹ از دا پاور آف امیجنیشن. قیامت کے دن کیسا ہوگا, ایک خاکہ ہمارے ذہن میں, دیٹ از دا پاور آف امیجنیشن. جو شخص بھی جتنا اپنی امیجنیشن پاور کو اچھے طریقے سے یوز کرتا ہے, اس کا تعلق اللہ کے ساتھ, آخرت کے اللہ کے ساتھ اتنا زیادہ بڑھے گا. کیونکہ صحابہ کیا کیا کرتے تھے, صحابہ کے سامنے جب تذکرہ ہوتا تھا آخرت کا تو صحابہ کیا فرمایا کرتے تھے, جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کا تذکرہ کرتے تھے تو ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا کہ جنت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. جب آپ جہنم کا تذکرہ کرتے تھے تو ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا کہ جہنم ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. اب جنت اور جہنم آنکھوں کے سامنے تو نہیں ہوتی تھی, لیکن وہ امیجنیشن کی آنکھیں تھیں. دیٹ واز دا پاور آف امیجنیشن, جو کہ صحابہ نے جس کو یوز کیا اور ان کا ایمان اللہ پر, آخرت پر, یوم قیامت کے دن پر, جنت پر, جہنم پر, قبر کی زندگی پر اتنا مضبوط تھا امیجن کر کر کے کہ اس خوف سے, اس دن میں کامیاب ہونے کے ٹارگٹ سے, اللہ کے ڈر سے, اللہ سے اتنا تعلق مضبوط ہو چکا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر جنت میری آنکھوں کے سامنے لا دی جائے, میں اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ لوں اور میں اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لوں, تو میرے ایمان میں ایک ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا, کیونکہ میں نے بغیر دیکھے ہی ان کے اوپر اتنا پختہ ایمان ہے. تو امیجنیشن کو یوز کرنا, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. پھر اگلی بات, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرمایا کہ جب میرا بندہ مجھے جی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں. Now think about it. آپ کو بیٹھے بیٹھے اللہ کا خیال آ گیا, بیٹھے ہوئے تھے اکیلے, اچانک خیال آ گیا اللہ کی شان, اللہ کی بڑائی, اللہ کی قدرت. اب خیال آ گیا. ویسے تو بہت کم ہوتا ہے جب اکیلے ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو آئی فون, ایکس باکس, جاب, باس, آلو گوشت, دیز کائنڈ آف امیجنیشنس, کہ ابھی کیا پکانا ہے, کل کیا بنانا ہے, بچوں کا کیا کرنا ہے, جاب کا کیا کروں گا. اکیلے بیٹھے ہوئے یہی کھچڑی بن رہی ہوتی ہے دماغ میں. لیکن اگر آپ سوچیے جو ایمان والے ہوتے ہیں, ایمان والے جن کا فوکس آخرت کے اوپر ہوتا ہے, جن کا فوکس آخرت کی کامیابی پہ ہوتا ہے, جو اللہ سے تعلق بنانا چاہتے ہیں, جب بیٹھے ہوئے اکیلے میں آپ کو اللہ تعالیٰ یاد ہے اور آپ نے صرف دل میں اللہ کو یاد کیا, زبان سے بولا نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اب اگلا لیول پھر آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب میرا بندہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے, جب میرا تذکرہ کسی مجلس میں کرتا ہے تو میں اپنے اس بندے کا تذکرہ اس سے بہتر مجلس میں کرتا ہوں, یعنی فرشتوں کی مجلس میں. اس کا کیا مطلب ہے, آپ سوچئے تو صحیح کہ ابھی میں آپ کے سامنے یہاں پہ کھڑا ہو کے کس کی بات کر رہا ہوں, اللہ کی بات کر رہا ہوں. میں جو آپ کے سامنے کھڑا ہو کے اس وقت اللہ کا تذکرہ کر رہا ہوں, تو اس وقت جتنی دیر میں آپ کے سامنے اللہ کی بات کرتا رہوں گا, اتنی دیر تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرا تذکرہ اپنے فرشتوں کی مجلس میں کرتا رہے گا. دس از واٹ اٹ از. اب اس سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کتنا یاد کرے. جب ہم اللہ کو اکیلے میں یاد کریں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں اکیلے میں یاد کرے گا. جب ہم اللہ کو اپنے جی میں یاد کریں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جی میں یاد کرے گا. جب ہم اللہ کا ذکر اپنی زبان سے کریں گے تو اللہ ہمارے ساتھ ہوگا. جب ہم اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کسی مجلس میں کریں گے بیٹھ کے, اپنے دوستوں کے درمیان, اپنی فیملیز کے بیچ میں, اپنے آفیسز کے اندر, یا کسی بھی ایسی جگہ پہ جہاں پہ کوئی بھی ایک گیدرنگ ہے جہاں پہ اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے, جب ہم اس میں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا تذکرہ فرشتوں کی محفل میں کرے گا. سو چوائس از آرس. ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ ہمیں کتنا یاد کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے, اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں کتنا یاد کرتا ہے تو اپنے آپ سے یہ سوال کرو کہ تم اللہ کو دن میں کتنی دفعہ یاد کرتے ہو. جتنی دفعہ تم اللہ کو یاد کرتے ہو, اللہ تعالیٰ تمہیں اس دن میں اتنی دفعہ یاد کرے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو
کثرت سے اپنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے.